نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان آزاد کیسے ہوا؟ آپ نے ہسٹری کی کتابوں میں، اسکول میں، کالج میں آپ نے ہندوستان کی آزادی کے بڑے بڑے قصے پڑھے ہوں گے، آپ نے بہت سارے فریڈم فائٹر کے قصے پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ان عظیم ہستیوں کی تاریخ سنانے آئی ہوں جو عاشق رسول بھی تھے اور عاشق وطن بھی تھے، اور ایسے عاشق کہ جان دے دی مگر وطن کی عزت پر آنچ نہ آنے دیا۔ آج انہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ ہم اور آپ اس فضا میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ وہی تھے جنہوں نے انقلاب کا نعرہ دیا، وہی تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی، وہی تھے جنہوں نے غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے قدم بڑھائے، وہی تھے جنہوں نے بھارت دیش کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھر مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، چندر شیکھر آزاد، بھگت سنگھ جیسے بہادروں نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر شروع تو عشق والوں نے ہی کیا، عشق والوں نے انقلاب پیدا کیا۔ ہندوستان کی سرزمین میں جب انگریز آئے، توجہ کریں، بھارت کو آزاد ہم نے کرایا، عاشقان رسول نے کرایا، مسلمانوں نے کرایا، خدا کا کلمہ پڑھنے والوں نے کرایا۔ تحریک اپنی تھی، دماغ اپنا تھا، فتوے اپنے تھے، اور لوگ ہمارے ساتھ ہوئے تھے۔ جس قوم کو اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہ ہو، اس کو ملک کے مستقبل کی کیا فکر ہوگی؟ جو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں، انہیں پرواہ نہیں کہ بچے مدرسہ جا رہے ہیں کہ نہیں، بچے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ماں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی، باپ موبائل لے کر بیٹھ گیا، بچوں کی تربیت کرنا کسے ہے؟ وہ مسلمان ہی تھے آج سے 1 صدی 1.5 صدی پہلے جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فکر دی کہ جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ میری امت کے لیے اچھا نہ سوچے، اچھا خیال نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان رسول اپنے بھائیوں کے لیے، مسلم بھائیوں کے لیے اور مسلم بہنوں کے لیے جو اپنے لیے بھلا سمجھتے تھے وہ ان کے لیے بھی بھلا سمجھتے، لیکن آج ہم اپنے بچوں سے بھی فکر ہو گئے ہیں۔ انقلاب کا نعرہ سب سے پہلے ہندوستان میں جس نے لگایا وہ غریب نواز کا غلام تھا۔ لوگوں کو اردو سے بڑی نفرت ہے، اردو سے بہت چڑھتے ہیں کہ اردو مٹا دیں گے، اردو مٹا دیں گے، لیکن انقلاب کا نعرہ کیسے مٹاؤ گے؟ یہ بھی تو اردو زبان میں ہے۔ دنیا نے بہت سے زبانوں کو پروموٹ کیا، لیکن انقلاب کا نعرہ لگانے پر آج بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ یہ اردو کسی مولوی کی ایجاد نہیں، یہ اردو اسطوط ہند، ملک الشعراء، محبوب الہی کا محبوب، جسے دنیا امیر خسرو کہتی ہے، آغاز وہاں سے ہے۔ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، تو ولی کی ایجاد کی ہوئی زبان کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان اس کی قدر نہیں کرتے، آج ہم قدر نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی، اپنے ولیوں کی۔ ہمیں جتنا احترام کرنا تھا ہم ویسا احترام نہیں کرتے۔ سوچو اور غور کرو، آخر ہمارے خیمے میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ ارے دوسروں کی تہذیب تو وہ چراتے ہیں کہ جس کے گھر میں تہذیب نہ ہو، دوسروں کو تمدن وہ چراتے ہیں جس کے گھر میں تمدن نہ ہو، دوسروں کی زبان وہ چراتے ہیں کہ جس کی اپنی زبان نہ ہو، دوسروں کا طریقہ معاش وہ چراتے ہیں جس کے گھر میں طریقہ معاش نہ ہو۔ ہمارے نبی نے تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے سارے قانون امت کو عطا فرما دیے، مگر کوئی آئے تو صحیح۔ آج ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ شوگر کے مریض اگر صبح کو پیدل چلیں گے تو شوگر نارمل رہے گی، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔
बीमारियां नहीं होंगी। मैं कहती हूँ कि डॉक्टर कह रहा है तो पूरी दुनिया दौड़ रही है। मेरे नबी ने तो जोहर में पैदल चलने की बात नहीं की, असर में पैदल चलने की बात नहीं की, मगरिब और इशा में पैदल चलने की बात नहीं की। मेरे आका फरमाते हैं कि जो फजर में पैदल मस्जिद को जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज डॉक्टर कह रहा है, लेकिन 1400 साल पहले मेरे आका ने ये बात बताई, लेकिन हमने तवज्जो कब की? हुजूर ने फजर के लिए उभारा कि सुबह के वक्त, फजर के वक्त नमाज के लिए पैदल चलकर मस्जिद आओ, लेकिन नहीं, हुजूर की बात पे तवज्जो ही नहीं, क्योंकि इश्क का टाका तो कहीं और लगा हुआ है, दावा कहीं और का है और टाका किसी और जगह लगा हुआ है, दिल कहीं और लगा हुआ है। तो मैं ये कह रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर इनकलाब मुसलमानों ने पैदा किया, जिहाद का फतवा दिया अल्लामा फजले हक खैराबादी ने। आपको तो ये बात मालूम ही होगी, लेकिन इस पर ताईदी दस्तखत उलमा ने भी किए। जो लोग अभी बातें करते हैं कि नबी हाजिर नहीं, नबी नाजिर नहीं, नबी गैब की खबर नहीं रखते, अरे ये लोग तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, ये हजरात अभी इस दुनिया में भी नहीं आए थे। इनका वजूद तो 1857 के बाद हुआ है, बल्कि उलमा की तहरीक को डैमेज करने के लिए, डगमगाने के लिए ये तबका अंग्रेजों के जरिए से बनवाया गया। बहरहाल कभी और इस पर मैं गुफ्तगू करूंगी। अल्लामा फजले खैराबादी की ताईद की, उलमा ने दस्तखत की, बड़े बड़े मुफ्तियों ने दस्तखत की। उन दस्तखत करने वालों में सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी भी थे। देखो, ये इश्क वाले लोग थे। जब फजले खैराबादी को काला पानी की सजा दी गई, अंडमान के जेल में डाल दिया गया और बैलगाड़ी के चक्के से बांधकर गाड़ी को चला दिया जाता तो उनकी हड्डियां कड़कड़ाती तो वो कहते, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। ये थे आशिकाने रसूल, और आजादी की रूह इन्होंने ही फूकी। जहां भी इनकलाब आया, आशिकों ने पैदा किया। आज दुनिया जानती है कि मुसलमानों के इश्क की चिंगारी बुझ गई है, ये राख हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जब हजरत काफी मुरादाबादी अलैहि रहमा को मुरादाबादी की जेल के अंदर फांसी की सजा दी जा रही थी, तो पहले लालच दिया गया कि काफी, तुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, अगर तू अपने फतवे को वापस ले लेता है तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन काफी ने कहा कि मौत तो एक दिन आनी ही है, फतवा कयामत तक बाकी रहने वाला है। अगर जान बचाने के लिए फतवे का इनकार कर दूंगा तो जान तो बच जाएगी, लेकिन फतवे का एतबार उठ जाएगा। हम जान दे करके भी फतवे की लाज बचाते हैं। हम फतवे बेचा नहीं करते जान के एवज। अरे जो जान के एवज फतवे नहीं बेचते तो वो माल के एवज क्या बेचेंगे? फरमाया कि मरने के लिए तैयार हैं, हम मर जाएंगे लेकिन फतवे से पीछे नहीं हटेंगे। तो उस वक्त कहा गया कि काफी, दुनिया का दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ये बताओ। आप सच बताना। अगर किसी को फांसी की या कत्ल की सजा दी जा रही हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, होश नहीं रहता, पागलपन की कैफियत तारी हो जाती है, बड़े बड़े बहादुरों की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन इश्क कैसा था उन उलमा का, उन हिंदी मुसलमानों का इश्क कैसा था? मेरे आका का ये फरमान है, और जब भी इस फरमान को हम पढ़ते हैं तो फिर हिंद की तरफ, कि मेरे आका ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से आशिकों की खुशबू आती है, वफा की खुशबू आती है, तो हमारे जहन में उन्हीं लोगों का ख्याल आता है कि ये वही आशिके रसूल थे कि जिनके बारे में मेरे आका ने ये बात फरमाई। जब काफी को कहा गया कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ, तो काफी ने कहा था कि पूरी जिंदगी नबी की नात खानी करता रहा, नबी की नात लिखता रहा, कागज लाओ, कलम लाओ, आज मैं अपने नबी की नई नात और आखिरी नात लिखूंगा। काफी ने नात लिखी, और कितनी खूबसूरत नात लिखी कि इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। उस घबराहट के आलम में कितने मुतमईन थे कि अदबी खामी कोई निकाल ना सका। आज भी रदीफ और काफिया में कोई एतराज न कर सका। और कलाम कितना खूबसूरत है। कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा,
پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا۔ عدلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، عدلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر میں، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوب کافی نے نعت لکھی، اور کافی نے یہ نعت لکھی اور سپرد کیا۔ انگریزوں کو غصہ آیا کہ بڑا عاشق رسول بنتا ہے، اس کو آسانی سے موت نہیں دیں گے۔ پھانسی دینے سے پہلے ان کے بدن پر استری چلایا گیا۔ اس وقت پاور والی استری کا دور نہیں تھا، لوہے کی استری آتی تھی، اس کے اندر کوئلے رکھے جاتے تھے اور ان کوئلوں کو بھڑکایا جاتا، اس گرم استری کو ان کے بدن پر چلایا گیا۔ دیکھو وہ عاشق رسول، آج عشق رسول کے نام پر عزتیں مل رہی ہیں، پھر بھی لوگ عاشق بننے کو تیار نہیں۔ اور ان کا عشق رسول دیکھیں کہ احد احد کا نعرہ لگانے پر لوگوں کے منہ سے زبان کھینچ لی جاتی تھی، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، گرم استری چلا دی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے، اپنے عشق سے نہیں ہٹے اور اپنے وطن کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جو قوم آج اپنے چہرے پر داڑھی کے چند بال عشق رسول کے نام پر نہیں سجا سکی، وہ بدن پر استریاں کیا پھروائے گی؟ بہت پرانی بات نہیں، صرف 150 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ کافی کے بدن پر کوئلوں کی استری پھرائی جا رہی تھی، لیکن یاد رکھنا جب واقعی دل میں عشق رسول ہوتا ہے تو حضور اس طرح کسی کے رحم و کرم پر چھوڑتے نہیں۔ عاشقوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو حضور اپنی رحمتوں کا سایہ بھی کرتے ہیں۔ جب کافی کے بدن پر استری پھیری گئی اور بدن جلنے لگا تو کافی کی آنکھ میں آنسو تھے۔ جب سامنے دیکھا تو حضور کھڑے مسکرا رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ کافی نے جب آقا کو دیکھا تو عرض کی، آقا آپ آ گئے، اس موقع پر آپ میرے سامنے آ گئے، میں نے بہت دیر کر دی، کاش مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کے عشق میں بدن پر استری چلوانے سے آپ آ جائیں گے، آپ کا دیدار ہو جائے گا، تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں پہلے ہی کر لیا ہوتا تاکہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے اور آپ انہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ بدن پر استریاں چلا دی گئیں لیکن انقلاب بپا کیا۔ دنیا جانتی ہے کہ عاشق انقلاب بپا کرتے ہیں۔ وہ جو چنگاری تھی آزادی کی، وہ آخر شعلہ جوال بن کر ابھری اور ہندوستان آزاد ہو کے رہا۔ یہ ان عاشقوں کے لگائے ہوئے چمن تھے جس کو بعد میں پانی سے سیراب کیا گیا اور پھر یہ چمن ہرا بھرا ہو گیا، اور آج ہم اور آپ اس کھلی فضا میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب کبھی بھی ہم جشن آزادی منائیں تو ان لوگوں کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔